ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہوا، وہ کون سا عذاب تھا؟ جس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اب رجز کیا تھا؟ رجز کس کو کہتے ہیں؟ رجز کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس سے طبیعت گھن محسوس کرے، یعنی طبیعت کو کراہت ہو جس چیز سے۔ اب وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کون سا ایسا عذاب تھا کہ جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا، اور یہ سب پر نازل نہیں ہوا، بعض لوگوں پر نازل ہوا، بعض لوگوں پر یہ عذاب نازل ہوا، اور بعض لوگوں کا یہ عذاب کس عمل کی وجہ سے تھا کہ جس طرح ان سے فرمایا گیا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی جو تم نے کی ہے اس پر تم اللہ سے معافی مانگو، اور جب اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر جب داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ، عاجزی کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اور اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ تو انہوں نے ایک تو جس طرح مفسرین نے لکھا کہ عاجزی نہیں کی، جس طرح اللہ نے فرمایا نا کہ سر جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو، تو انہوں نے کیا کیا، سرین کے بر بیٹھ کر گھسٹتے ہوئے گئے۔ ایک تو عمل انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہ حطتن، کہ تم یہ کہو کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن وہ حطتن کے بجائے انہوں نے لفظ کو بدل دیا، کیا کہا، حنطتن، یعنی ہمیں دانا چاہیے، ہمیں جو کا دانا چاہیے، گندم کا دانا چاہیے۔ تو اس قسم کے وہ الفاظ انہوں نے اپنی وہ الفاظ کی ادائیگی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا نا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اس بات کو بدل دیا، پھر ظالموں نے بدل ڈالا کلمہ سوائے اس کی جو انہیں کہا گیا تھا، جو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تھا نا، جس کلمے کا، جس بات کے کہنے کا، اس کے بدلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، ورنہ فرمانی کی وجہ سے۔ جس طرح ایک جگہ آتا ہے نا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ نے ایک بستی کا حال بیان کیا ہے کہ انتہائی امن میں تھی، مطمئن تھے، ہر طرف سے رزق کی فراوانیاں تھی، فکفرت بانعم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ رب العزت نے خوف اور بھوک کا لباس ان کے اوپر اوڑھ دیا۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل والوں کو جب اللہ رب العزت نے کہا نا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، تکبر نہیں کرنا، اور اللہ رب العزت سے زبانی یہ الفاظ کہنے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، عاجزی بھی نہیں کی، عاجزی کے ساتھ بھی داخل نہیں ہوئے، اور اپنے اس قول کو بھی بدلا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو کہ جس نے میری بات کو سنا، محفوظ کیا، پھر اسی طرح اس بات کو آگے پہنچا، یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنی بات اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی، ہاں اپنی طرف سے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جس نے، یعنی جو بات میں نے کی ہے اس کے اندر جس نے تبدیلی کی ہو، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ، اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا جہنم میں، یعنی اپنی طرف سے بات کی، اپنی طرف سے بات کی اور میری طرف منسوب کی، اپنی طرف سے بات کی اور میری طرف منسوب کی، یعنی ایک بندہ اپنی طرف من گھڑت حدیث جس کو کہتے ہیں، من گھڑت حدیث، کہ اپنی طرف سے حدیث بنا کر اور کہہ دے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من گھڑت حدیث۔ تو فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس نے اپنے لیے جہنم کے اندر ٹھکانہ بنا لیا۔ تو من گھڑت باتیں جو ہے نا، من گھڑت باتیں انتہائی سخت گناہ ہے، انتہائی سخت گناہ ہے اپنی طرف سے باتیں کرنا۔ اور جس طرح فرمایا نا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنے لیے جہنم کے اندر ایک ٹھکانہ بنا لیا۔
تو من گھڑت باتیں نہیں کرنی، ہاں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں نہیں کرنی، ہاں جس طرح دیکھیں شروع میں تفسیر کے اندر آپ سے ذکر کی تھی، تفسیر کی پہلی جو ویڈیو تھی کہ ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، ایک ہے تفسیر القرآن بالحدیث، حدیث کے ذریعے تفسیر، اور تیسری ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے ذریعے قرآن کی تفسیر، اور تفسیر القرآن باقوال التابعین، باقوال التبع تابعین، اسی طرح جو بزرگوں نے جو مستند طریقے سے ہمارے تک احادیث یعنی جو پہنچی ہیں یا تفسیر پہنچی ہیں، اسی طرح وہ ادا کرنی، وہ آگے پہنچانی۔ اب وہ کس طرح ہوں گی؟ جب ہم صحیح طریقے سے سنیں گے اور اس کو آگے پہنچائیں گے۔ اب بنی اسرائیل والوں پر جو اللہ کا عذاب آیا وہ کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا کہ وہ طاعون کا مرض تھا، طاعون کا مرض، ایک وبائی مرض ہے، جس طرح مثال کے طور پر یہ پیچھے کچھ عرصہ پہلے جو کرونا کا مرض مسئلہ ہوا تھا، کرونا وائرس جو تھا، تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں لوگ اللہ رب العزت یعنی لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ تو اس قسم کا وہ ان کے اوپر مرض آیا تھا، طاعون کا مرض، اس لیے فرمایا نا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا، اللہ رب العزت نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ تو عذاب کیا تھا؟ طاعون کا مرض تھا، وہ طاعون کے مرض کے اندر وہ مبتلا ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 70,000 لوگوں کو ہلاک کیا گیا، 70,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی جو ہے اس پر اللہ رب العزت کا عذاب بھی آتا ہے۔ سر پہلی قوموں کے واقعات اللہ رب العزت قرآن کے اندر کھول کھول کا بیان کیا، ہاں قوم نوح کا واقعہ بیان کیا، قوم سمود کا واقعہ بیان کیا، قوم عاد کا واقعہ بیان کیا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ کل کی جو ویڈیو ہوگی اس میں قوم سمود، ہمارا الحمدللہ جانا ہوا قوم سمود کی بستی مدینہ منورہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم تو مکہ مکرمہ سے گئے تھے، مکہ مکرمہ سے تقریباً 820 یا 830 کلومیٹر بنتا ہے۔ قوم سمود کی بستی جانا ہوا، وہاں پر قوم سمود کی بستی کے اندر یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا تھا، اور جس طرح قرآن کے اندر ذکر ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا اور فرشتے نے چیخ ماری جس کی وجہ سے وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر وہ پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے قوم سمود میں۔ تو اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا۔ تو اللہ کی نافرمانی یہ انتہائی سخت چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خاص اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور آگے صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔